بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ ایران کی جانب سے امریکہ کو کھلی دھمکی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اس کے تمام فوجی اڈے ایرانی نشانے پر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ قطر کے العدید ایئر بیس پر ہونے والا حالیہ حملہ ایک مثال تھی اور ایسے حملے دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے سیٹلائٹ تصاویر کے ذریعے امریکہ کے دفاعی نظام کی ناکامی کو بے نقاب کیا ہے۔ برطانیہ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ایران نے اسرائیل کے 5 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ خطے میں کشیدگی انتہائی خطرناک سطح پر پہنچ چکی ہے۔ ایران کے صدر اور سپریم لیڈر پر حملے کی کوشش۔ ایرانی قیادت کو مسلسل نشانہ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جن میں صدر اور سپریم لیڈر بھی شامل ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایرانی صدر ایک قاتلانہ حملے میں بال بچے۔ آیت اللہ خامنائی نے واضح کیا ہے کہ اگر ان پر حملہ ہوا تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی زندگی بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ اسرائیل نے نیتن یاہو کو ایک زیر زمین خفیہ مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ یہ اقدامات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسرائیل ایک ممکنہ تباہ کن حملے سے خوفزدہ ہے۔ آذربائیجان پر ایران کا شدید رد عمل۔ اسرائیل سے خفیہ تعاون کا الزام۔ ایران نے آذربائیجان پر اسرائیل کی مدد کرنے اور اپنی فضائی حدود کو استعمال کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق ایک اسرائیلی طیارے نے ایران کی فضائی حدود میں ہنگامی لینڈنگ کی کوشش کی، لیکن اسے فضائی ریفیولنگ کی سہولت آذربائیجان سے دی گئی۔ ایران نے اسے کھلی غداری قرار دیا ہے۔ ایران نے آذربائیجان سے وضاحت طلب کر لی ہے اور مستقبل میں سخت رد عمل کا عندیہ دیا ہے۔ یہ صورتحال دو مسلم ممالک کے درمیان تناؤ کا باعث بن چکی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جنگی تیاری۔ ایران پر بڑے حملے کا خدشہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے خود اعتراف کیا ہے کہ شام میں رجیم چینج آپریشن انہوں نے کیا تھا اور اب وہ ایران میں بھی ایسی ہی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ امریکہ اس وقت ایرانی نیوکلیر تنصیبات کے قریب فضائی نگرانی کر رہا ہے۔ امریکی بحری بیڑوں کے جہاز اور طیارے ایران کے سمندری علاقوں میں سرگرم ہے۔ روس نے ایران کو فوجی سازوسامان فراہم کیا ہے، جس سے واضح ہو رہا ہے کہ بڑی طاقتیں آمنے سامنے آ چکی ہیں۔ اس پورے منظرنامے میں جنگ کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے۔ ایران کے صدر پر اسرائیلی حملہ۔ خفیہ میٹنگ میں ہلاکت کی کوشش ناکام۔ ایران کے صدر پر اسرائیل کی جانب سے ایک خفیہ اور خطرناک حملہ کیا گیا جب وہ ایک زیرزمین بنکر میں سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی انتہائی خفیہ میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے۔ اس حملے کا مقصد صدر کو براہ راست نشانہ بنانا تھا۔ اسرائیلی افواج نے 6 مختلف مقامات پر حملے کیے۔ داخلی اور خارجی راستوں کو بند کیا گیا تاکہ فرار کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ تاہم ایک خفیہ دروازے کے ذریعے صدر اور دیگر اعلیٰ حکام زخمی حالت میں باہر نکلنے میں کامیاب رہے۔ اس حملے کی معلومات صرف چند افراد کو تھیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص ڈبل ایجنٹ تھا۔ اسرائیل نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو بھی نشانہ بنایا۔ ان کے گھر اور زیر زمین پناہ گاہ پر حملے کیے گئے۔ صرف 60 سیکنڈ کا وقت تھا جب ان کی سیکیورٹی نے آخری لمحے میں ایک خفیہ راستے سے انہیں بحفاظت نکالا۔ اس وقت صرف 3 سے 4 گارڈز موجود تھے جن پر مکمل بھروسہ تھا۔ اگر آیت اللہ خامنائی اس وقت مارے جاتے تو ایران میں قیادت کا شدید خلا پیدا ہو جاتا۔ اسرائیل کو یقین تھا کہ حملہ کامیاب ہوا، لیکن بعد میں ان کے زندہ بچنے کی خبر نے سارا منظرنامہ بدل دیا۔ ایرانی صدر کے خفیہ حملے میں اندرونی غداروں کا کردار سامنے آ گیا۔ ایرانی صدر کی خفیہ میٹنگ پر حملہ کیا گیا جس کی خبر صرف 5 یا 6 افراد کو تھی۔ اس بات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی غدار اسرائیل کے لیے کام کر رہا تھا۔ اسرائیل کو پوری میٹنگ کا نقشہ، ٹائم لائن اور مقام سب کچھ معلوم تھا۔ اگر خفیہ راستے کی معلومات بھی دشمن کو مل جاتی تو صدر اور دیگر تمام افراد مارے جاتے۔ ایران کی سیکیورٹی ایجنسیز اب اس غدار کی تلاش میں مصروف ہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ موساد نے ایران کے نظام میں گہرائی تک جڑیں مضبوط کر رکھی ہیں۔ ایران یورینیم افزودگی کے حق کے بغیر کوئی معاہدہ قبول نہیں کرے گا: عباس اراغچی۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ایران ایسا کوئی معاہدہ قبول نہیں کرے گا جس میں یورینیم افزودگی کا حق شامل نہ ہو۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ ایران کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور کسی بھی معاہدے میں اس کے انسانی و تکنیکی حقوق کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ بھارت کی ایک بار پھر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی، میانمار کی علاقائی خود مختاری پر حملہ۔ بھارتی افواج نے میانمار کی علاقائی خود مختاری پر حملہ کر کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ بھارت نے میانمار کی خود مختاری کو بری طرح پامال کرتے ہوئے بین الاقوامی قوانین کی سرحد خلاف ورزی کر دی۔ مودی کی توسیع پسندانہ سوچ میانمار تک جا پہنچی۔ بھارت کی جانب سے ایک آزاد ملک کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بمباری کی گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 13 جولائی کی صبح بھارتی افواج کی جانب سے یو ایل ایف اے کے مبینہ کیمپس پر 150 اسرائیلی ساختہ ڈرون سے حملے کیے گئے۔ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان شمالی کوریا کے خلاف اتحاد بنانے سے باز رہے، روس نے خبردار کر دیا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان کو شمالی کوریا کو نشانہ بنانے کے لیے سیکیورٹی پارٹنرشپ بنانے کے خلاف خبردار کر دیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملاقات کی ہے اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے مبارکباد پیش کی گئی۔ ملاقات کے دوران کم جونگ ان نے یوکرین کے ساتھ تنازع میں روس کی طرف سے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کی غیر مشروط حمایت اور حوصلہ افزائی کے عزم کا اعادہ کیا۔ کم جونگ ان نے کہا کہ پیونگ یانگ اور ماسکو تمام اسٹریٹجک معاملات پر اتحاد کی سطح پر ایک جیسے خیال رکھتے ہیں۔ اسرائیل میں نتن یاہو حکومت کے خلاف مظاہرے، غزہ جنگ بندی ڈیل کا مطالبہ۔ اسرائیل میں جنگ بندی ڈیل اور یرغمالیوں کی واپسی کے لیے مظاہرے۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل میں نتن یاہو حکومت کے خلاف بڑا احتجاج ہوا اور تل ابیب میں ہزاروں اسرائیلیوں نے فوجی ہیڈ کوارٹرز کے سامنے احتجاج کیا۔ رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے جنگ کا کوئی فاتحہ نہیں ہوتا، یرغمالیوں کو واپس لاؤ کے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اسرائیلی مظاہرین نے نتن یاہو سے حماس کے ساتھ معاہدہ کرنے اور غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا کا بتانا ہے کہ وزیر اعظم نتن یاہو نے غزہ میں ممکنہ جنگ بندی کے معاہدے پر بات چیت کے لیے اپنی حکومت کے اتحادی ایتمار بن گوئر اور سموٹریچ کو طلب کر رکھا ہے۔ امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز نے غزہ میں جنگ طویل ہونے کا ذمہ دار اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو قرار دے دیا۔ ایک مفصل رپورٹ میں نیو یارک ٹائم نے لکھا کہ یرغمالیوں کی رہائی کی پیشکش پر نتن یاہو نے اپریل 2024 میں جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی تھی، مگر مخلوط اسرائیلی حکومت کے سخت گیر وزیر خزانہ سموٹریچ کو بھنک پڑ گئی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق سموٹریچ کا کہنا تھا کہ جنگ بندی ہوئی تو وہ مخلوط حکومت چھوڑ دے گا۔ نتن یاہو نے اپنی حکومت برقرار رکھنے کی خاطر جنگ بندی مسترد کر دی۔ امریکہ اب صرف 6 گھنٹے کے نوٹس پر مہاجرین کو ملک بدر کر سکتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اب صرف 6 گھنٹے کے نوٹس پر مہاجرین کو ان کے اپنے ممالک کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی ملک بدر کیا جا سکے گا۔ آئی سی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے محکمے کے عملے کے لیے جاری کردہ اعلامیے میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے مہاجرین کو ملک بدر کرنے کا کام آسان بنا دیا ہے۔ ماسکو میں گرمی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ، شہری پریشان۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں رواں ہفتے گرمی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا، جس نے شہریوں کو حیرت اور پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے، جو گزشتہ کئی دہائیوں کا ریکارڈ توڑ چکا ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ درجہ حرارت عام طور پر جولائی کے مہینے میں متوقع نہیں ہوتا اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ایسے غیر متوقع موسم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جنوبی چین کے صوبے فوجیان میں بارش کا 64 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ چینی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شہر شیامن میں بارش کا 64 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 195 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش سے نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ شاہراہوں پر درخت گرنے سے آمد و رفت شدید متاثر ہوئی۔ کئی ٹرینیں معطل کر دی گئیں۔ ریسکیو ٹیمیں نکاسی آب اور شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف ہیں۔